میرے خیال میں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو کہ بظاہر اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے اس کو جو ہم نے بھی پڑھا ہے، اس میں کوئی ایسی چیزیں تو نظر نہیں آتی جس سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا دھچکا لگے یا عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن پہ وہ معاملہ منتج ہو۔ ایسی چیز ہمیں تو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں نظر نہیں آئی، اور پاکستان تحریک انصاف کو خود بھی پتا ہے کہ ظاہر ہے فورن فنڈنگ کا ایلیمنٹ اس میں شامل نہیں ہے، یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا معاملہ ہے۔ پروہیبٹڈ فنڈنگ کے معاملے پہ حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ بہت بڑی ڈھال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت بڑی ڈھال کہ اگر کوئی اس کو پولیٹیکلی بھی کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے یا اس کیس کو سیاسی طور پر بھی لے کر جانا چاہ رہا ہے تو وہ کیس کا فیصلہ ایک بڑی ڈھال ہے جس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو فارن فنڈنگ کا معاملہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صرف پروہیبٹڈ فنڈنگ کا معاملہ دیکھنا ہے، اور اس میں ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کے معاملے میں قانون کیا کہتا ہے کہ قانون جو ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 میں متعلقہ شک دیکھیں، غالباً جو شک نمبر 6 ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ وہ کانفسکیٹ ہو جائے گی۔ اس میں ڈر کس بات کا ہے؟ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو شاید اس بات کا اندازہ ہے یا خطرہ وہ محسوس کر رہی ہے کہ اس معاملے میں کہیں کوئی ایسی سازش نہ ہو یا اس معاملے میں کوئی ایسا سیاسی کو ایلیمنٹ داخل نہ ہو جائے کہ ان کو دھچکا لگے یا ان کی جماعت کو ختم کرنے کے حوالے سے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا معاملہ کوئی ہو سکتا دیٹ ہے۔ واز دا پوائنٹ لیکن عدیل کہ ڈر کس چیز کا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے، ناظرین ذرا یہ سن لیجئے۔ چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ جو راجہ سلطان ہے یہ نون لیگ کا ایک ایجنٹ ہے، یہ اکیلا آدمی فیصلے کرتا ہے اور اس کے سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کو جب سے ہماری حکومت آئی ہم اسے کہتے رہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہم نے اس کو تب بھی کہا کہ تینوں جماعتیں جو بڑی 3 جماعتیں ہیں ہم سب کے کیس اکٹھے سنے جائیں۔ کیوں نہیں آپ اگر آپ کو پارٹیز کی فنڈنگ کے کیس دیکھنے ہیں تو سب کے اکٹھے سنیں، کیوں صرف تحریک انصاف کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے؟ عدیل ابھی آپ نے بھی کہا کہ ہم سب نے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ دیکھی ہے، چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ڈر کس چیز کا ہے؟ کیوں اتنا ٹارگیٹڈ چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے؟ دیکھیں اس میں زیادہ سے زیادہ اگر ممنوع فنڈنگ سامنے آتی ہے جو کہ وہ کرکٹ اکیڈمی کی جانب سے یو اے ای میں ان کو ملی ہے، باقی کوئی ایک آدھ کوئی انڈیویجول کی جانب سے، اور وہ بھی انڈیویجول کے نام جو ہیں وہ غیر ملکی ہیں، اس میں کہیں یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ انڈیویجول جو ہیں یہ کوئی غیر ملکی شہری ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ فورن کوئی نیشنل ہے، لیکن اس کے لیے تو ثبوت لانا پڑے گا نا۔ نام کی بنیاد پہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امریکی شہری ہے، تو وہ تو کسی پاکستانی شہری کا نام بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو ہمارے یہاں پر جو نام عام طور پر ہوتے ہیں ان کے مطابق جو اس سے مطابقت نہ رکھتا ہو، اس سے مماثلت نہ رکھتا ہو، تو اس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ ممکنہ طور پر یہ غیر ملکی شہری ہو سکتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اکبر ایس بابر نے جو ابھی تک کے جو آرگومنٹس ہوئے ہیں، دلائل ہوئے ہیں عدالت میں، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ابھی تک تو کوئی ایسی چیز اسٹیبلش دوسری جانب سے نہیں کی گئی کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے کوئی غیر ملکی فنڈنگ یا ایون ممنوع فنڈنگ بھی لی ہے سوائے اس کرکٹ اکیڈمی والے معاملے کے۔ تو لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ انہیں اندازہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اس کیس میں فریق بھی ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے کیس میں، انہیں اندازہ ہے کہ جب ان جماعتوں کے کیسز بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سنے جائیں گے تو ان جماعتوں میں سے بہت کچھ ایسا کچھ نکلے گا کہ پتہ چلے گا کہ مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا تو جائز نہیں ہے کہ تمام پارٹیز کے جو کیسز ہیں وہ ایک ساتھ سنے جائیں۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ 2014 میں سب سے پہلے پی ٹی آئی کا کیس آیا تھا، اور پی ٹی آئی کا کیس ہی سب سے پہلے اسکروٹنی کمیٹی کو گیا تھا۔ یہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے یہ بنی ہی پی ٹی آئی کے کیس کے لیے تھی، اس کے بعد پھر یہ دیگر جماعتوں کا معاملہ بھی اس میں بہرحال آیا تھا۔ تو یہ اسکروٹنی کمیٹی جو پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ، چونکہ اس کو اب 8 برس ہو چکے ہیں تو اس کو پہلے وائنڈ اپ ہو جانا چاہیے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں، اور اس میں ڈیلے ماضی میں جو اس میں ڈیلے لیے گئے، اس میں التوا پر التوا لیے گئے، وہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ لے کے جاتی رہی اور اس میں الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو چیلنج کرتی رہی۔ اس کے بعد پھر
یہ حنیف عباسی کیس کی صورت میں معاملہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، سپریم کورٹ نے کہا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ممنوع ذرائع والا معاملہ یہ اس نے سننا ہے، تو میرے خیال میں اس کو اب کنکلوڈ ہونا چاہیے جب اس میں کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ذہن میں کسی نے یہ ڈال دیا ہے کہ یہ کیس آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، اس کیس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو اس طرح کا کوئی ون سائیڈڈ فیصلہ تو نہیں دے سکتا. بالکل. اکبر بابر کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے جو انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے. عدیل شاید یہی وجہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب میں اسلام آباد کی کال دوں گا تو 20 لاکھ سے زائد لوگ اسلام آباد. ناظرین سنیے. غور سے سننا جو میں نے آپ کو پیغام دینا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کال دوں گا. اب یہ کال کب دی جاتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. ناظرین بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس وقت جو کسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ناظرین چیئرمین پاکستان کسان اتحاد بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں.